الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیرکار ہیڈ ماسٹر صاحب جناب سید ضیاء الرحمان سر، مکرمی و محتشم جناب سید نعیم گیلانی صاحب، پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آئے روز آئے ہیں کہ سوچھتا پکواڑا پروگرام ابھی بھی جاری و ساری ہے، اسی آن بان اور شان کے ساتھ جس طرح پچھلے دنوں میں ہوا کرتا تھا. آج کے سوچھتا پکواڑے میں ہمارا آج کا ابھیان اور پروگرام یہ ہے کہ ڈرائنگ کمپٹیشن کا یہاں پہ انعقاد ہو رہا ہے سبھی بچوں کے مابین. آج ہم دیکھیں گے کہ کس بچے کی کلا کیا ہے، کس بچے کا ہنر کیا ہے، کہ کس طرح سے اپنے وہ آسپریشنز اور سینٹیمنٹس وہ اپنے کاغذ پہ ڈالتی ہے، کس طرح سے وہ اپنا جو ہے انیٹ جو سینٹیمنٹس ہیں اس کے آسپریشنز ہیں وہ کس طرح کاغذ پر جو ہے سما دیتی ہے. تو یہی مقابلہ ہے جو آستھیٹک ٹیسٹ اس میں ہم پائیں گے بچے میں، اس کو انعام سے بھی نوازا جائے گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈرائنگ اور پینٹنگ کمپٹیشن جو ہے یہ ایک بچے کی جو ہے اس کے اندر کی جو آسپریشنز ہیں، اس کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ آگے لے آتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے فریڈم فائٹرز جو ہمارے ہندوستان کے جو فریڈم فائٹرز تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا، اور ان کے آئیڈلز جو ہمارے پاس ہیں جیسے کہ مہاتما گاندھی جی تھے. مہاتما گاندھی کا سمبل جو تھا چرخا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ چرخا سے لوگوں کو جو ہے غریبی کو مٹانے کرنے کی جو ہے پرزور تلقین کرتے تھے تاکہ ہمارے ملک میں غریبی ہٹے. اسی طرح سے جیسے ہمارے لال بہادر شاستری ہیں، ان کا بھی جو ہے آئیکن ہے ہمارے پاس. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے سبھاش چندر بوس، یا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے نیشنل ایمبلم ہے ہمارے پاس، یا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے ہمارا جو فلیگ ہے ٹری کلر جو فلیگ ہے، یہ بھی ہمارے جو ہے دراصل یہ کہاں سے آئے ہیں، پینٹنگ اور ڈرائنگ سے ہی نکل کے آئے ہیں. یہ ہمارے آئیکنز ہیں جیسے نیشنل ایمبلم ہے. اسی طرح اگر آپ فرینچ ریولوشن میں بھی دیکھیں گے، فرینچ ریولوشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہاں کے جو آستھیٹک ٹیسٹ رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کس طرح سے اس آزادی کو جو ہے فرانس میں کس طرح سے 1799 عیسوی میں آزادی ملی فرانس کو، اور وہی آئیڈلز اور جو ہے انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھے. جیسے یونٹی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرانچ کا آئیڈیل کیا تھا، لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ فریٹرنیٹی. لبرٹی یعنی آزادی، ایکویلٹی برابری، اور فریٹرنیٹی بھائی چارہ، سبھی لوگ بائی ہیں. اور ایک ہی سلوگن تھا وہاں پہ، اور اس سلوگن کو انہوں نے کاغذ پہ بھی ڈالا تھا، یعنی ڈرائنگ اور اسی ڈرائنگ جو شیٹس پہ ڈالا تھا. اور ان وہاں کے جو کلاکار تھے انہوں نے ان لوگوں کو جو سمبلز دکھائے کہ کس طرح سے ہمارا ملک جب آزاد ہوگا تو ہمارے ملک میں کس طرح سے آزادی ہوگی، ایکویلٹی ہوگی، برابری ہوگی، بھائی چارہ ہوگا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1799 عیسوی میں کس طرح سے فرانس میں آزادی تھی. تو اسی طرح سے امریکن جو انڈیپینڈنس جو آپ نے دیکھا 13 کالونیز میں جس طرح سے امریکہ آزاد ہو گیا، 1776 عیسوی میں جو ہے امریکہ کی آزادی آپ نے دیکھی. اور وہاں پہ بھی اسی ایستھیٹک ٹیسٹ دیکھا گیا کہ وہاں کے لوگوں میں جو ہے وہاں کے جو کلاکار تھے انہوں نے لوگوں کو دکھایا کہ کس طرح سے ہم بل آف رائٹس دیں گے لوگوں کو، کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کو برابر حقوق دیں گے. تو اسی منشا پہ اور اسی آئیڈیل پر ہم بھی چلتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی جب آزادی کے جو لیڈرز تھے انہوں نے جو ہے یہاں کے لوگوں کو بتایا کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوگا تو ہمارے ملک میں کس طرح سے ایکویلٹی ہوگی، فریٹرنیٹی ہوگی، بل آف رائٹس ہوں گے، فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے. تو یہ سب جو ہے کاغذ جو ہے ہمارے جو آئیکنز بنائے گئے ہیں. اور اس آگے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو فلیگ دکھا رہا ہے ٹرائی کلر ہے، اس میں بھی سیفرن کلر ہے، یا اسی طرح سے وائٹ کا مطلب ہے پیس، سیفرن کلر ہے جو ہم نے جو قربانی دی ہے اس ملک کے لیے ہمارے آزادی کے مجاہدوں نے. تو اسی طرح سے ہمارا جو تیسرا کلر ہے چرخا بھی ہے. اس میں چرخا کا مطلب ہے جو گول چکر ہے اس میں اس جھنڈے کے بیچ میں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ملک کنٹینیوسلی جو ہے ترقی کی اور بڑھ رہا ہے، ترقی کی اور گامزن ہے. تو اسی طرح سے آپ کو بھی یہ آپ کاغذ پہ ڈالنا ہے. آج کا پروگرام اسی لیے ہے کہ آپ جو یہ ترنگا بنائیں گے،
آپ ہمارے نیشنل ایمبلم بنائیں گے, آپ ہمیں آزادی کے جو آئیڈیلز ہیں ان کو آپ کاغذ پہ ڈالیں گے, تو جس کا سب سے زیادہ اچھا ہوگا, جو جس کی پیٹنگ اچھی ہوگی, تو وہی جو ہے سلیکٹ ہوگا اور اس کو انعام سے نوازا جائے گا. آج کا یہ پروگرام اسی لیے ہے تاکہ آپ اپنے انر آسپریشنز کو جو ہے ایستھیٹک ٹیسٹ کو بروئے کر لائیں. اور جو ہے یہ کمپٹیشن ہمارے کلاس روم میں چلے گا, تو ڈرائنگ کمپٹیشن شروع ہوگا. تو آج کا پروگرام اسی پر منحصر آدھارت ہے کہ ڈرائنگ کمپٹیشن. تو اس لحاظ سے سبھی اسٹاف ممبرز آپ کے ساتھ رہیں گے, دیکھیں گے کس کی کلا کیا ہے, تو اسی کے بعد پوری رزلٹ نکلے گا کہ کون سا بچہ جس نے ایکسل کیا اس چیز میں. تو آج کا پروگرام اسی پر آدھارت. تو آئیے آج کا پروگرام شروع کریں. بچوں السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یہ پچھلے 10-12 دن سے ہم جو ایکٹیویٹیز کرتے آ رہے ہیں, سوچھتا پکواڑا ہے, جیسے آپ کو ہر روز پھر سے بتا رہے ہیں کہ یہ اگر ہم اس کو اچھی طرح ہم جان سے اگر اس پہ غور فکر کریں گے تو یہ سب انوائرمنٹ کے متعلق ہے. کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے یہ دور نہیں دیکھا ہے جب جو دور میں نے اور ضیاء صاحب نے یہاں دیکھا ہے. تو خطو صاحب تھوڑا نیچے سے آتے ہیں, ہم نے بچپن میں یہاں گزارا ہے. ایک وقت جب ہم یہاں رہتے تھے تو یہاں ہم گلاس میں پانی لاتے تھے, تو جب وہ پانی پیتے تھے ہم تو لگتا تھا کہ فریج وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں تھا. جب آج میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں, ذہن میں آتا ہے جیسے میں نے فریج سے پانی پیتا تھا تب ویسی فیلنگ ہوتی تھی. اسی طرح صفائی بہت زیادہ صاف ستھرا تھا ہمارا ایریا. لیکن بدقسمتی سے آج آپ دیکھتے ہیں, کل ہم نے کہتے ہیں کٹو صاحب جو اس کا لیڈ کر رہے ہیں, یہ ہمارے نوڈل افسر ہیں, تو جس طرح ہم کل بھی گئے نالے تک گئے, ہم نے دیکھا وہاں ہم پولیتھین ہوتے ہیں. پولیتھین اگر آپ 100 سال بھی کسی زمین میں رکھیں گے تو وہ کیا ہے, وہ ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوتا ہے, یعنی وہ ختم نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھے؟ اسی طرح جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو بھی کوئی چیز اس میں چلتے ہوئے پانی میں گرتی ہے وہ پانی کو روکتی ہے. جب پانی رک جاتا ہے تو اسٹیگننٹ بن جاتا ہے. جب پانی اسٹیگننٹ ہو گیا تو یہ جو بھی کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں, جو ایریا صاف پاک ہوتا ہے اس میں مچھر بہت کم ہوتے ہیں. میں شارٹ آپ کو بتاؤں گا. آپ دیکھیں گے جیسے ہی پانی اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے تو اس میں مچھر کیا ہے, وہ بریڈنگ کرتے ہیں, مکھیاں بریڈنگ کرتے ہیں, اسی سے ہمیں جنم لیتی ہیں مکھیاں اور جو مچھر. تو اسی طرح جو ہمارے آس پاس آپ دیکھتے ہیں, جب ہم پانی اٹھاتے ہیں باہر پھینکتے ہیں, وہاں مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں, وہاں مچھر جمع ہو جاتے ہیں. تو وہاں بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے کوئی گڑھا بنانا چاہیے جس کو اوپر سے ڈھکن ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو پلسٹر کریں گے وغیرہ, تو نلکا وغیرہ لگا کے تاکہ پانی اس کے نیچے جائے, وہ بریڈنگ کی جو جگہ نہ بنے, یعنی وہ جگہ نہ بنے جہاں وہ پولوشن کا گڑھ نہیں چاہیے. اسی طرح جو میں نے آپ کو کہا, جو یہ پانی کو جب رکتا ہے اس کو کہتے ہیں چوکنگ, تو یہ بیماری کی جڑ بنتا ہے. تو دائیں بائیں جو پالیتھین وغیرہ کا ہمیں سنگل یوز والی چیزیں جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہم بوٹل لاتے ہیں وہ سنگل یوز ہے نا سنگل یوز. تو اب لاتے ہیں اس کو پانی پیتے ہیں اور کہاں پھینک دیتے ہیں, باہر. تو یہی بوتل وہاں جاتی ہے, ہماری صاف پانی میں وہاں گر جاتی ہے, وہ ایسی جلا کر دیتی ہے. پالیتھین آپ کرکرے کھاتے ہیں, اس پالیتھین استعمال ہوتا ہے. آپ نے کھا لیا 5 روپے کا 10 روپے کا, وہ کہاں ڈالے باہر. تو وہ اسی طرح جو ہوتے ہیں نا, جو ایڈوانسڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم یہ کریں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا, پولوشن ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بتا رہے, پڑوس میں ایک جگہ ہے بنگس, آپ نے نام سنا ہوگا. وہ اس وقت جو اس کو اس وقت کہتے ہیں ورجن ٹورسٹ اسپاٹ, یعنی وہ نیا ایک ٹورسٹ اسپاٹ پیدا ہوا ہے ہمارے اس میں کشمیر کے نقشے میں. ابھی وہ ایسے ڈیولپ نہیں کہ ہوٹل نہیں ہے وہاں, دوسری چیزیں نہیں ہیں, تو اس لیے وہاں پولوشن کم ہونا چاہیے تھا نا. جیسے اگر آپ جائیں گے سونمرگ جائیں گے, گلمرگ جائیں گے, وہ وہاں بہت زیادہ پولوشن ہے. تو اب وہاں جا کے آدمی کو عجیب لگتا ہے, بو آتی ہے وہاں سے. لیکن جب میں آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں, پچھلے دنوں فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ڈرائیو کیا, کہاں بنگس میں, پالیتھین جمع کرنے کے لیے.
8 क्विंटल पॉलीथीन 9 क्विंटल पॉलीथीन हमने जमा किया हुआ। अब देखो कितनी परेशानी होती है। अब हम कह रहे हैं पानी कम हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। मैंने आपको कहा जब हम यहाँ बचपन में पानी पीते थे फ्रिज जैसा पानी पीते थे, जिससे आपको मालूम है की बात। आप देखो आज क्या हालत है। आज हम यहाँ से पानी लेते हैं, शर्म से सोचते हैं लेंगे ये गंदा तो नहीं है, मुँह धोने जाते हैं परेशान होते हैं, धोएंगे नहीं धोएंगे, ठीक है ना। तो इसी एतबार से जो ये एक्टिविटीज़ है हर रोज़ आप कर रहे हैं, उसी का ये भी एक हिस्सा है। तो मैं आज बहुत खुश हुआ जब इन्होंने मुझे कहा कि हमारे जो सीनियर हैं जिया साहब, इसी तरह फिरदौस साहब हमारे छोटे भाई ने कहा कि यहाँ ये कंपटीशन हो रहा है, तो मुझे कहा कि आप ये इसको चुनो, इनमें से किसने अच्छा किया। तो मैंने जब यहाँ देखा मैं बहुत खुश हुआ। आपको बताऊँगी मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मैं कैसे इसमें बोलूँ द बेस्ट कौन है, क्योंकि सब बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की है, सब बच्चों ने अच्छा किया। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो हम किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं, ये इसलिए नहीं होता कि क्या है या दूसरों को डिस्करेज करना है, ये इसलिए होता है कि उन बच्चों को बोलना है जैसा इन्होंने किया इससे अच्छा आपको, जैसे जिसको फर्स्ट आया जैसा इसने किया इससे आपको अच्छा करना है। यानी ये एक इंस्पायरेशन होनी चाहिए। ये आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि नहीं ये अच्छा है तू अच्छा नहीं है। ये सब अच्छे पोस्टर बने हैं, तो इसमें अब हमें 3 ही चुनने हैं। तो बहुत मैंने आपको कहा कि मैं बहुत खुश हुआ आपने जो जिसने भी बनाया। इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट है डे एंड नाइट्स का, बहुत खुश हुआ मैं कि मैं आपको बताऊँ, मैं तो खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं होता है कि ये डे एंड नाइट रात कैसे बनती है। बिल्कुल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरह देखो अर्थ बनाया है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। फ्लैग्स बनाए हैं तो बहुत अच्छे हैं। ये देखो अर्थ है, फ्लैग है, ठीक है ना। तो इसी तरह दूसरों ने भी ये बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं, मैं नहीं कहूँगा किसी ने। लेकिन मैं अब जो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे फ्लैग सबों ने बनाए हैं, तो सबसे हमें लगा जैसे इसने ज़्यादा नियर परफेक्ट जो कोशिश किसने की है वो हमें लगा फ्लैग में से, फ्लैग आपको दिया मैंने, वो हमें लगा फ्लैग में से ये है, ठीक है। तो और ये तो हमारे पास है। तो इसमें से मैं ये कह रहा हूँ कि फिरदौस साहब को कि जो डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट है इसको हम फर्स्ट प्राइज़ देंगे, वो देंगे हेडमास्टर साहब। तो अभी तो जो सेकंड प्राइज़ है वो हम देंगे अर्थ वाले को। तो थर्ड प्राइज़ देंगे इंशाल्लाह जिसने ये बनाया है। अभी नाम ये नेशनल फ्लैग। तो बाकियों ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। तो आप ये हम आपको वापस दे देंगे, आप देखें अगर इसमें और भी कोई कमी है वो उसको आप पूरा करेंगे। उसके बाद ये रहेंगे हमारे पास, क्योंकि ये एक असासा होता है आपकी ड्राइंग्स, ये हमारे जो पढ़ाई का एक हिस्सा है। जो भी ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं ना, पेंटिंग ड्राइंग्स वगैरह, ये पढ़ाई का हिस्सा है। बाकी आपका मेरे वक्त ज़्यादा नहीं होगा, तो अब इंशाल्लाह इनाम देंगे। तो ये था जज साहिब का फैसला और इन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे रोशनी डाली। तो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है यहाँ पे फैज़ान अहमद बड़ाना, जो अपना प्राइस लेंगे एक नोटबुक हमारे हेडमास्टर साहब सईद ज़ियाउर रहमान के हाथों। वो आगे आएगा और अपना इनाम हासिल करेगा। ये डे एंड नाइट कंसेप्ट इन्होंने दिया है, यहाँ पे अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है कि किस तरह से दिन और रात बनती है। तो ये है इनके लिए जोरदार तालियां। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन, यहाँ पे अर्थ का कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ पे बहुत अच्छी ड्राइंग की है। रुखसाना जबीन ने 7th क्लास की तालिबा है, वो आगे आएंगी और हेडमास्टर सईद ज़ियाउर रहमान के हाथों अपना इनाम हासिल करेंगे। ये एक पेंसिल है, पेंसिल इनके हाथों में। ये देखिए किस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया है अर्थ को, ग्लोब को, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ये खींचा, ये ड्राइंग की है। तालियां जोरदार। तो इसी तरह से हम थर्ड पोजीशन पर आए हैं यहाँ पे परवेज अहमद बड़ाना, ये 7th क्लास के तालिब इल्म है और इन्होंने नेशनल फ्लैग जो है हमारा अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है, ट्राई कलर, और अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। तो वो आगे आएगा और हेडमास्टर साहब के हाथों अपना इनाम हासिल करेगा। तालियां जोरदार तालियां।
शाबाश शाबाश अगर इनाम मामूली अगर सा कम भी ही होगा, हो लेकिन ये बहुत एजाज की लेकिन बात है। हौसला अफजाई की बात होती है। ठीक है, तालियां करो इनके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। Awesome performance. ऐसी बेटा बहुत अच्छा, बहुत gorgeous.